باب الصرف، باب بیع صرف کے متعلق۔ صرف کی تعریف خود مصنف سے نے بھی بیان کی ہے۔ صرف کا لغوی طور پر معنی ہے کسی چیز کو پھیر دینا۔ صرف جسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ثم من صرفوا صرف اللہ قلوبہم، کہ وہ پھر گئے تو اللہ نے ان کے دل کو بھی کیا کر دیا، موڑ دیا۔ اور حدیث شریف میں ہے پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے من انتمى الى غیر ابیہ لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ صرف نفلی چیز کو کہتے ہیں، یا صرفا نفلی چیز، عدلا من فرضی چیز، زائد کو بھی کہتے ہیں۔ تو صرف کا کیا معنی ہے؟ وہ بیع جس کے اندر دونوں عوض ثمن کی قبیل سے ہو، ثمن کی جنس سے ہو، اور ایسی بیع کے اندر یہ ضروری ہوتا ہے کہ بدالین کو ہاتھ در ہاتھ منتقل کرے، دے قبضہ کر لے۔ الصرف هو البيع اذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الاثمان، دونوں کیا ہو ثمن نقدی، کیا ہو سونا چاندی ہو، جیسے سونا چاندی جب ان کو آپس میں کیا کر دے، بیچ دیا جائے، یا سونا چاندی کے مقابلے میں، یا چاندی چاندی کے مقابلے میں، یا سونا سونے کے مقابلے میں۔ آگے کہہ رہے فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لم يجز إلا مثلا بمثل وإن اختلف في الجودة والصياغة، کہ اگر سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں بیچے تو مساوات شرط ہے، بدون المساوات بیع جائز نہیں ہوگی، اگرچہ جید ہونے میں، ردی ہونے میں کیا ہو، مختلف ہو، ایک کا جید ہونا دوسری کا ردی ہونا، ایک کا عمدہ ہونا دوسری کا کیا ہونا، ذرا اس سے کم مقدار کا ہونا یا کم کوالٹی کا ہونا، تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ولا بد من قبض العوضین قبل الافتراق، افتراق بالابدان یا افتراق بالاقوال ہونا، اس سے پہلے ضروری ہے کہ عوضین کیا کر لے، قبض کر لے، کیونکہ حدیث کے اندر تقابض منصوص ہے کہ بغیر قبض کی بیع درست نہیں ہوگی۔ اور اسمان جو ہے نا متعین کرنے سے متعین بھی نہیں ہوتے نا، اس لیے دونوں پر کیا کرنا، قبضہ کرنا ضروری ہے۔ آگے کہہ رہا وَإِذَا بَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، اگر جنس کو ذرا مختلف کر لے، اسے تو یہ دونوں سامان ہے نا، لیکن کیا کر لے، سونے کے بدلے میں چاندی یا چاندی کے بدلے میں سونا کیا کر دے، بیچ دے، جاز التفاضل، تفاضل تو جائز ہے اس لیے کہ مجانست نہیں رہی۔ جب مجانست نہ رہے نا تو اس صورت میں تفاضل کیا ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی کیا کہہ رہے کہ ووجب التقابض، قبضہ کرنا پھر بھی ضروری ہوگا، قبضے کے بغیر بیع درست نہیں ہوگی۔ وَإِنِ افْتَرَقَا فِي الصَّرْفِ قَبْلَ قَبْضِ الْعِوَضَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا بَطَلَ الْعَقْدُ، کہہ رہے کہ اگر بیع صرف کے اندر متعاقدین عوضین کو قبض کرنے سے پہلے یا کسی ایک عوض کو قبض کرنے سے پہلے اگر الگ ہو گئے تو پھر بیع باطل ہو جائے گی۔ آگے کہہ رہے کہ وَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي ثَمَنِ الصَّرْفِ قبل قبضه، صرف کا جو ثمن ہے نا اس میں قبضہ کرنے سے پہلے تصرف کرنا جائز نہیں۔ کیا معنی؟ زید نے بیچ دیا کس کو، خالد کو، کیا دے دی، مثلا دراہم دے دی، اور اس نے مقابلے میں دینار دیا، اس نے کیا کر دیا، سونے کا ٹکڑا دیا، اس نے چاندی کا ٹکڑا دینا تھا، تو ان میں سے ایک مبیع ہے اور ایک کیا ہے، ثمن ہے اس کا۔ تو اب یہ نہیں کر سکتا نا کہ مبیع تو اس نے کیا کر دی، دے دی، اور سامان کی متعلقہ دے چیز میں نہیں لیتا، میرے جو دوست نے اس کو ہبہ کر دو، تو یہ نہیں کر سکتا۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ مُجَازَفَةً، آگے کہہ رہے کہ سونے کا کیا کرنا، چاندی کے مقابلے میں اٹکل کے ساتھ بیچنا،
یہ جائز یا نہیں؟ تو فرما رہے کہ یہ جائز ہے، کیونکہ یہ دو جنس ہے، اور جب جنس بدل جائے نا تو پھر اٹکل کے ساتھ بیچ دینا جائز ہوتا ہے۔ آگے کہہ رہے کہ وَمَنْ بَاعَ سَيْفًا مُحَلًّا بِمِئَةِ دِرْهَمٍ وَحُلِيَّتُهُ یا وَحِلْيَتُهُ وَحُلِيَّتُهُ 50 درهما فدفع من ثمن 50 درهما جاز البيع وكان المغبوط من حصة الفضة وإن لم يبين ذلك۔ اب یہاں پر مسئلہ بیان کرتے، مثلا ایک شخص ہے، اس نے ایک ایسی تلوار بیچ دی کہ اس پر سونا چڑھایا گیا تھا، یا مثلا چاندی چڑھائی گئی تھی، اور کہہ دیا کہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں 100 درہم میں۔ اب درہم بھی چاندی سونے کے ہوتے ہیں نا، چاندی کے ہوتے ہیں، اور یہ جو تلواری اس پر بھی جو نگارش ہے وہ بھی کس کی گئی ہے؟ سونے یا چاندی کی۔ اور یہ جو اس کو زبائش دی گئی تھی نا، اس پر جو چاندی یا سونا لگا تھا وہ بھی 50 درہم کا تھا۔ تو جب 50 درہم کا تھا نا، تو ہم یہ کریں گے کہ یہ جو 100 درہم دے رہے ہیں نا مقابلے میں، تو اس میں سے 50 درہم جو ہے نا اسی سونے کے یا چاندی کے مقابلے میں ہو جائیں گے، اور بقیہ جو 50 درہم ہے نا وہ کس کے مقابلے میں کر دیں گے؟ وہ تلوار کے مقابلے میں کریں گے، اگرچہ وہ بیان نہ کرے تب بھی ایسے ہی کرنے پڑے گا۔ وَمَنْ بَاعَ سَيْفًا مُحَلًّا بِمِئَةِ دِرْهَمٍ وَحُلِيَّتُهُ 50 درہم، اور اس میں جو چاندی وغیرہ لگا ہو در حال ہے کہ وہ کیا ہو 50 درہم کا ہو، فدفع من ثمن 50 درہما جاز البیع، تو یہ بیع درست ہو جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے نا کہ جو 50 درہم کے برابر سونا چاندی لگا ہے نا، اس کے مقابلے میں ابھی دینا 50 درہم ضروری ہے، کیونکہ تقابض کے بغیر ہو جائے گا۔ اگرچہ یہاں پر انفراق یا انفصال تو ناممکن ہے، پھر بھی ہم کہیں گے کہ نہیں، یہاں پر سونا چاندی ہے، مقابلے میں اس لیے دینا پڑے گا۔ وَكَانَ الْمَقْبُوضُ، اور جو قبض شدہ دراہم ہے نا 50 من حصۃ الفضہ، یہ چاندی، یہ جو سونے پر چاندی سونا لگا ہے اس کے مقابلے میں ہو جائے گا۔ وَإِن لَمْ يُبِينْ ذَلِكَ، اگرچہ وہ بیان نہ کرے لیکن بیع کی صحیح ہونے کے لیے ہم صحیح فرض کریں گے اور کہیں گے۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح سے ان قال، اگر اس نے کہہ دیا کہ خُذْ هَذِهِ الْخَمْسِينَ مِنْ ثَمَنِهَا، کہ 50 درہم لو، یہ کیا ہے؟ یہ اسی کا سامان ہے، کسی کا، کس کا؟ تلوار کا۔ تو پھر بھی کیا کریں گے؟ یہ جو 50 درہم سونے کی طرف پھیر دیں گے۔ فَإِن لَمْ يَتَقَابَضَا، اگر دونوں نے قبضہ نہیں کیا، حَتَّى افْتَرَقَا، کہ الگ ہو گئے، بَطَلَ الْعَقْدُ فِي الْحُلِيَّةِ، تو جو سونا ہے نا حلیہ کے اندر کیا ہو جائے گی؟ بیع باطل ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے کہا تھا نا کہ قبض شرط ہے، اور یہاں پر قبض کیا ہے؟ مفقود ہے۔ اگرچہ یہاں پر الذهب یا الفضہ لا تتخلص من السیف، لیکن پھر بھی کیا کریں گے؟ بیع کو ناجائز قرار دیں گے۔ وَإِنْ كَانَ يَتَخَلَّصُ بِغَيْرِ ضَرَرٍ، اگر ایسا ہو کہ یہ سونا چاندی اس چھری سے یا تلوار سے یا کسی برتن پر لگایا ہو نا، اور بآسانی اس سے جدا ہو جاتا ہو، الگ ہو جاتا ہو، تو جاز البیع فی السیف، یہ جو اس نے درہم وغیرہ پیسے نہیں دینا اسی وقت اور جدا ہو گئے، تلوار، برتن یا کوئی بھی چیز ہونا اس کے اندر بیع تو درست ہو جائے گی، کیونکہ اس میں ضروری نہیں کہ تقابض فی المجلس ہو، لیکن وبطل فی الحلیہ، یہ جو چاندی سونا وغیرہ ہوگا نا آرائش کا سامان، تو اس کے اندر کیا ہوگی؟ بیع ناجائز ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس میں تقابض نہیں پائے گیا، قبضہ کرنا نہیں پایا گیا۔ آگے کہہ رہے وَمَنْ بَاعَ إِنَاءَ فِضَّةٍ، اگر کسی نے چاندی کا برتن بیچ دیا، ثم افترقا، اور دونوں الگ ہو گئے، وقد قبض بعد ثمنه، بعض سامان تو اس نے قبض کیا تھا نا، بطل العقد فيما لم يقبض، مقبوضہ سامان کے اندر تو بیع اس برتن کے بمقدار تو درست ہو جائے گی، اور جو مقبوضہ نہیں ہے نا
اتنے حصے میں برتن میں بیع درست نہیں ہوگی. وصحفی مقبض وکان لنا مشترکم بینہم. پھر اس برتن کا کیا کریں گے؟ برتن کو تو دو ٹکڑے نہیں کر سکتے نا. مثلا سونے یا چاندی کا جام ہے، اگر آپ نے کیا کر دیا، مثلا 100 درہم میں خریدا، 50 تو دی اور 50 نہیں دیے، تو اب یہ دونوں کے درمیان مشترک ہو جائے گا. یہ بائی و مشتری آپس میں شریک بن جائیں گے. کیونکہ ایسا تو کر نہیں سکتے کہ اس برتن کو کیا کر دے، بیچ میں کاٹ دے، پھر تو کیا رہے گا، اس کا جو حسن نمائش آرائش ختم ہو جائے گی، جو زیبائش ہے. تو پھر یہ شریکی بنا دیں گے. آگے کہہ رہے کہ وَإِنْ اسْتُحِقَّ بَعْضُ الْإِنَاءِ كَانَ الْمُشْتَرِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الْبَاقِي بِحِصَّةٍ مِنَ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ. آگے کہہ رہے اگر یہی برتن تو اس نے خریدا تھا، بعد میں کیا ہوا، کوئی شریک نکلا، کوئی مستحق نکلا، اس نے کہا کہ یہ برتن تم نے خریدا حضرت، یہ تو اس میں بھی میرا حصہ ہے، اس کا الگ نہیں، اس نے غلطی کی کہ تجھے بیچا. اب اس کے اندر عیب ہو گیا نا، شرکت ایک عیب ہے، اور شرکت کو کون پسند کرتا ہے؟ نہیں پسند کرتا. تو اس لیے اب مشتری کی اختیار ہے، چاہے تو باقیہ اسی کو بھی خریدے اس سے، تو چاہے رد کر لے. آگے کہہ رہے وَمَنْ بَاعَ قِطْعَةَ نُقْرَةٍ، اگر کسی نے سونے چاندی کا ٹکڑا بیچ دیا، فاستحق بعض، اس کے بعض حصے میں کوئی شریک مستحق نکلا، اخذ ما بقي بحصته ولا خيار له. اب مشتری کو یہ اختیار نہیں ملے گا کہ اس ٹکڑے کو رد کرے. وجہ یہ ہے کہ آپ پر شرکت جو ہے عیب نہیں، کیونکہ آپ پر تشخیص کرنا، اس قطعے کو، اس ٹکڑے کو مزید 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے سے عیب نہیں پیدا نہیں ہوتا. عیب تو برتن میں پیدا ہو جاتا ہے نا، کیونکہ برتن کو آدھا کرنا ہے، ٹکڑے کرنا. اور یہ جو ٹکڑا ہوتا ہے شزرا، اس کے اندر تو کوئی عیب نہیں آتے. تو اسی بھی کیا ہوتے، ٹکڑا ہوتے سے تو برتن وغیرہ سامان یا زیورات بنانے پڑتے ہیں. وَمَنْ بَاعَ دِرْهَمَيْنِ وَدِنَارًا، اگر کسی نے بیچ دیے 2 درہم اور 1 دینار، 3 چیزیں ہو گئی نا. کس کے بدلے میں؟ بِدِنَارَيْنِ وَدِرْهَمٍ، ایک جانب سے 2 درہم 1 دینار، دوسری جانب سے 2 دینار 1 درہم ہے. تو بیع کو درست قرار دینے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ یہ کریں گے نا کہ ایک چیز کو دوسرے مخالف جنس کے مقابلے میں کریں گے. مثلا 1 درہم ہے، اس کا تو 2 درہموں کے مقابلے میں بیچنا خریدنا جائز نہیں، کیونکہ زیادتی ہے نا جنس سے کہ. تو یہ کریں گے کہ 2 درہم تو 1 دینار کے مقابلے میں کریں گے نا، اور یہ جو 2 دینار 1 دینار کے مقابلے میں نہیں کریں گے، بلکہ 1 درہم کے مقابلے میں کریں گے. یہ جو تفاضل ہے خلاف جنس ہونے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا. تو جاز البیع وجعل كل واحد من الجنسین بدلا من الجنس الآخر. تو جواز کے لیے ہم یہی کریں گے. آگے کہہ رہے وَمَنْ بَاعَ 11 دِرْهَمًا، وہی صورت ہے کہ اگر کسی نے 11 درہم بیچ دیے 10 درہم کے مقابلے میں اور 1 دینار کے مقابلے میں، 10 درہم اور 1 دینار 11 چیزیں ہو گئی نا، تو یہ بیع جائز ہو جائے گی یا نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جاز البیع، بیع جائز ہو جائے گی. وَكَانَتِ الْعَشْرَةُ بِمِثْلِهَا، تو جب اس نے کیا بیچ دی کہ باع 11 درہماً ب10 دراہم، 11 درہم 10 درہم کے مقابلے میں، تو 11 درہم میں سے 10 درہم 10 درہم کے مقابلے میں ہو گئے نا. اور ان 10 درہم کے ساتھ کیا تھا؟ 1 دینار بھی تھا نا، 1 دینار تھا، 1 اشرفی تھی. تو اشرفی کے مقابلے میں کیا کریں گے؟ اس درہم کو کریں گے. تو اس طرح سے کیا ہو جائے گی؟ بیع جائز ہو جائے گی، خلاف جنس کریں گے. والدینار بالدرہم، اور دینار کس کے مقابلے کریں گے؟ بمثلہ والدینار بدرہم. آگے کہہ رہے کہ وَيَجُوزُ بَيْعُ دِرْهَمَيْنِ صَحِيحَيْنِ وَدِرْهَمٍ غَلَّةٍ، کہ ایک شخص کے پاس 2 درہم بالکل صحیح ہے. صحیح ہونے کا کیا مطلب؟ اس کے اندر کوٹ نہیں، مغشوش نہیں، میل کوچیل اس میں زیادہ نہیں، یہ کسی اور لوہے کی ملاوٹ نہیں. اور 1 درہم کیا ہے؟ غلہ ہے. غلہ کا کیا مطلب؟ اس کے اندر کوئی ملاوٹ وغیرہ کوٹ ہو. یہ اس نے بیچ دی کس کے مقابلے؟ بدرہم صحیح ودرہمین غلۃ. تو یہ جائز، یعنی کہہ رہے جائز ہے کیونکہ یہاں پر مساوات وزن کے اندر موجود ہے. 2 درہم ہے نا صحیحین ہے، اس کو ہم کیا کریں گے؟ درہمین غلتن کے مقابلے میں کریں گے. اور ایک جو ہے درہم صحیح بدرہم غلہ، اس کے مقابلے میں کریں گے.
تو یہاں پر ایک طرف سے 2 درہم صحیح 1 درہم خراب، دوسری طرف سے 1 درہم صحیح 2 درہم خراب. تب کوئی نہیں کہہ سکتے کہ یار ایک طرف سے تو درہم میں کیا ہے برابر ہے اور دوسری طرف سے درہم میں کیا ہے کوٹ ردی ہے. تو پہلے ہم نے کہا تھا کہ الجید والردی سواء، جید ہو یا ردی ہونا صرف کے مقابلے میں برابر ہے. جید ہونے کو عمدہ ہونے کو کوئی اعتبار نہیں. آگے کہہ رہے کہ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَّرَاهِمِ الْفِضَّةُ فَهِيَ فِي حُكْمِ الْفِضَّةِ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَّنَانِيرِ الذَّهَبُ فَهِيَ فِي حُكْمِ الذَّهَبِ. مثلا شخص کے پاس دراہم ہے، دراہم چاندی کے ہوتے ہیں نا، اور ان دراہم کے اندر چاندی زیادہ تھی اور جو لوہا یا کوئی بھی ملانے کے لیے، انطباع کے لیے، چھاپنے کے لیے، بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اگر اس کے اندر کوئی اور لوہا یا جو بھی چیز ہونا نہ ملائی جائے نا تو یہ ڈھلتی نہیں ہے. تو ڈھلنے کے لیے کچھ لوہے کا ملانا ضروری ہے. جو بھی ہو کیا ہوتے ہیں، زرگر ہوتے ہیں، وہ خوب جانتے سونار. تو گولڈ سمتھ لوگ جو ہے نا اس کو خوب جانتے. تو کہہ رہے کہ اگر چاندی زیادہ ہونا تو پھر تو دراہم چاندی کے ہو جائیں گے، شمار ہو جائیں گے، اگرچہ اس کے اندر کچھ اور ملا ہوا، کیونکہ اعتبار جو اکثر اور غالب ہے. اس طرح دنیا کے اندر سونا زیادہ اور دوسری چیز کم ہونا تو پھر سونے کے سمجھے جائیں گے. فَيُعْتَبَرُ فِيهِمَا مِن تَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْجِيَادِ. تو زیادتی کے اندر حرمت کا حکم معتبر ہوگا نا، جو جیات کے اندر معتبر ہوتا ہے. جیسے جے دراہم کے اندر زیادتی ناجائز ہے نا، اس طرح جب اس کے اندر کیا ہو غالب چاندی یا سونا ہونا، ان کے اندر بھی تفاضل آپس میں جائز نہیں ہوگا. آگے کہہ رہے ہو ان کان الغالب علیہما الغش یا الغش، اگر مغشوش کرنا کسی چیز کو خراب کرنا. آج کل لوگوں کا دل مغشوش ہو چکا ہے، لوگوں کے دل مغشوش ہو گئے ہیں. مغشوش ہونے کا کیا معنی؟ کوٹ کدورت. اگر ان کے اندر کدورت زیادہ ہو، کوٹ زیادہ ہو یا کسی اور چیز کی ملاوٹ ہو، فَلَيْسَ بِحُكْمِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، تو پھر وہ دراہم و دنانیر کا حکم میں نہیں ہوگی، کیونکہ غالب کے اعتبار اور یہ مغلوب ہے. فَهُمَا فِي حُكْمِ الْعُرُوزِ، پھر یہ سامان عام برتنوں کے حکم میں ہو جائیں گے. فَإِذَا بِيعَتْ بِجِنْسِهَا متفاضلاً، اگر اسی صورت میں ان کی آپس میں بیع کی جائے نا زیادتی کے ساتھ، تو اس میں گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ جاز البیع، یہ بیع اس لیے جائز ہو جائے گی نا کہ دراہم مغشوشہ دنانیر مغشوشہ، یہ دنانیر دراہم نہیں رہے بلکہ عام عروض بن گئے. آگے کہہ رہے وَإِنِ اشْتَرَى بِهَا سِلْعَةً، اگر کسی نے ان دراہم دنانیر کے ساتھ کوئی سامان خریدا، ثم قصدت، پھر شہروں میں ان کی خریدنے دینے کا رواج جو ہے چھوٹ گیا. مثلا دراہم و دنانیر مغشوشات نہ لوگ اسے بیع کر رہے تھے، بعد میں کیا ہو گیا، لوگوں نے ان کا لینا دینا چھوڑ دیا کہ اب تو ہم اس کو سمن نہیں شمار کرتے، سمن سے گر گئے. تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ قاصد پڑ جائے، رواج ان کا ختم ہو جائے، فیل ہو جائے. تو فَتَرَكَ النَّاسُ الْمُعَامَلَةَ بِهَا، معاملہ کرنا چھوڑ دے لوگ، قبل القبض، سمن کی قبض کرنے سے پہلے. بطل البیع عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام سے فرماتے ہیں کہ بیع باطل اس لیے ہو جائے گی کہ بیع جو ہے بغیر سمن کے ہے، کیونکہ یہ جو آپ دے رہے تو سمن نہیں، تو بیع فاسد اور باطل ہو جائے گی. تو یہ بیع پھر کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، کیونکہ جب سمن باطل، سمنیت باطل ہو گئی نا تو بیع بغیر سمن کی رہی. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی قیمتها علیہ قیمتها یوم البیع، امام یوسف سے فرماتے کہ یہ شخص ان مغشوش دراہم کی قیمت دے گا سامان کے بدلے میں. اور فتویٰ بھی اسی قول پر علماء نے فرمایا کہ جب سمن ختم ہوا تو ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں قیمت تو دے سکتے نا، کیونکہ یہ مسئلہ ہے کہ جب سمن نہ رہے تو اس کے بدلے میں قیمت دینا پڑتی. وقال محمد رحمہ اللہ تعالی، امام محمد سے فرماتے علیہ قیمتها آخر ما یتعامل الناس بها، کہ جو کاسات کا دن تھا نا، یوم الکساد، آخری جو دن تھا جس دن دراہم کیا ہو گئے، کاسد بن گئے، بیکار بن گئے، تو اب اسی دن کی جو قیمت ہے نا معتبر ہے، پہلی والی قیمت کے اعتبار نہیں ہوگا. آگے کہہ رہے کہ وَيَجُوزُ الْبَيْعُ بِالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ وَإِن لَّمْ يُعَيِّنْ،
کہ جو فلوس پیسے جو ہوتے نا کوئنز، ان کے مقابلے میں بیع کرنا، خرید و فروخت کرنا جائز ہے، اگرچہ اسے متعین نہ کرے، کیونکہ اس کی تعین میں کوئی پیدا نہیں۔ وَإِنْ كَانَتْ قَاصِدَةً، اگر وہ قاصد و بیکار ہو، ثمن کا کام نہ دے رہے ہو نا، تو لم يجوز البیع بہا، تو پھر اس کے ساتھ خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہوگی، حتی یعینہا، پہلے تعین ضروری ہے۔ آگے کہہ رہے ہوئے اذا باع بالفلوس الناپقۃ، رائج سکوں کے ذریعے اس نے بیع کر دی، فروخت کر دیا، ثم کسدت، پھر وہ سکے کیا ہو گئے، کاسد بن گئے، ثمن نہیں رہے، قبل القبض، قبض سے پہلے سا ہو گیا، تو بطل البیع عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ سے کہ نزدیکی بیع نہیں رہے گی، اور کیونکہ یہاں پر بیع جو ہے بغیر ثمن کی رہی، اور صاحبین کے نزدیک درست ہو جائے گی۔ امام محمد سے کے نزدیک یوم القصاد کی دن والی قیمت دے گا، اور امام یوسف سے کے نزدیک بس جو قیمت طے کرے وہی دے، جو مارکیٹ کی کیا ہو، مارکیٹ کا جو کیا ہو ویلیو ہو، ریٹ ہو، اسی کے مطابق دے۔ ومن اشترى شيئا بنصف درہم، ومن اشترى شيئا، اگر کسی نے کسی چیز خریدی، بنصف درہم، فلوس آدھے درہم کے مقابلے میں اس نے کہا کہ مجھے پیسے دے، جاز البیع، بیع جائز ہو جائے گی، وعلیہ ما یباع، اور اس پر وہ کچھ ہوگا، یہ بنصف درہم، جو آدھے درہم کے مقابلے میں بیچے جاتے ہو، من فلوس، سکے۔ آگے کہہ رہا ومن اعطى صیرافیا درہما، اگر کسی نے زرگر کو، سنار کو، گولڈ سمتھ کو کیا دیا، ایک درہم دیا، فقال، اس سے کہا کہ آتینی بنصفہ فلوسا، اس درہم کے آدھے سے کے مقابلے میں مجھے سکے دو، وبنصف نصفا الا حبتا، اور آدھا جو میرا آپ کے پاس درہم بچے گا نا، اس کے مقابلے میں آپ مجھے آدھا درہم دے، لیکن ایک رتی کم، الا حبتا کا کیا معنی ہے، ایک رتی کم ہو، کیونکہ آپ نے تو یہ مجھے ٹکڑے بھی کرنا ہوگا نا، اس پر تو خرچ وغیرہ آئے گا، یا جو کچھ بھی آئے گا، یا شاید اس کو بیچ دے، اگر بیچ دینا تو اس صورت میں تو بیع جائز نہیں ہوگی، کیونکہ فسد البیع فی الجمیع عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ امام حنیفہ سے فرماتے کہ یہ جو آدھے درہم کے مقابلے میں زرگر سونا کیا دے رہے، سونار سکے دے رہے، اس میں بھی بیع ناجائز ہو جائے گی، اور یہ جو آدھے درہم کے مقابلے میں آدھا درہم ایک رتی کم دے رہا ہے، یہ بھی ناجائز ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر فساد قوی ہے، اور فساد جب قوی ہونا تو تمام بیع کی طرف سرایت کرتا ہے، اس لیے یہ بیع جائز نہیں ہوگی۔ وقالا، صاحبین فرماتے ہیں جاز البیع فی الفلوس، سکوں کے اندر تو بیع درست ہو جائے گی، کیونکہ وہ خلاف جنس ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وبطل فیما بقی، آدھا درہم کے مقابلے میں آدھا درہم دینا، لیکن ایک رتی کم، تو اس میں جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں تو جنس ہے کہ نا، جب جنس ہے کو تو کمی کرنا جائز نہیں، اور فتویٰ ان حضرات کے قول پر علماء فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر جو فساد ہے نا، وہ کہتے کہ یہ فساد بقدر المفسد ہے، بس جو مفسد ہے نا اسی حد تک فساد رہے گا، آگے فساد نہیں بڑھے گا۔ آگے کہہ رہے وَلَوْ قَالَ أَعْطِنِي، یہ ایک صورت گزر گئی، دوسری صورت بتا رہے وَلَوْ قَالَ أَعْطِنِي بِنِصْفِ دِرْهَمٍ فُلُوسًا وَنِصْفًا إِلَّا حَبَّةً، کہ ایسا کر لو، یہ جو میرا درہم ہے نا، اس کے مقابلے میں ایسا کرو کہ آدھے درہم کے مقابلے میں مجھے سکے دو، اور آدھا درہم دو، لیکن ایک رتی ذرا کم۔ تو جب یہ ایسا کہے نا کہ آتینی بنصف درہم فلوسا، یہ بیع تو ہو گئے نا، آگے کہہ رہے کہ وَنِصْفًا إِلَّا حَبَّ، جاز البیع، اسی صورت میں بیع جائز ہو جائے گی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہہ رہے کہ یہاں پر اصل میں وَنِصْفًا إِلَّا حَبَّ جو کرنا، اس کے مقابلے میں ایک اور لفظ اس نے کہا کہ وَأَعْطِنِي نِصْفًا إِلَّا حَبَّ، یہ الگ صفقہ ہو گیا، یہ الگ بیع ہے، یہ ایک الگ صورت ہے، اس لیے کیا ہے جائز ہے، کیونکہ اسی صورت میں نصف درہم جو ہے نا، جو ایک رتی کم ہے، یہ کس کے مقابلے میں ہو جائے گا، فضہ کے مقابلے میں ہو جائے گا نا، اور یہ جو آدھا درہم اور حبہ ہے یہ ہم کر دیں گے فلوس کے مقابلے میں، تو ہم ایسا کر سکتے ہیں، یعنی ایک درہم ہے نا، اس کا آدھا حصہ جو دے رہے نا، اور ایک رتی اس سے ذرا کم ہے، تو یہ ہم فضہ کے مقابلے میں کریں گے نا، اور یہ جو کیا ہے
نصف درہم اور رتی ہے یہ فلوس کے مقابلے میں کریں گے تو اس طرح سے جواز ہو جائے گا۔ وَلَوْ قَالَ اگر وہ کہہ دے کہ اعطینی درہمًا صغیرًا، مجھے چھوٹا درہم دو۔ درہموں کی بھی مختلف قسمی تھی، وہ وزنہ نصف درہم کہ اس چھوٹے درہم کا وزن جو ہے نا تقریباً کیا ہو، ایک یہ جو بڑا درہم ہوتا ہے اس کی آدھی برابر ہو لیکن ایک رتی کم، الا حبتاً ایک رتی کم، والباقی فلوساً باقی کی فلوس دینا، جاز البیع بیع جائز ہو جائے گی۔ وکان النصف الا حب بیزاء الدرہم الصغیر، یہ جو آدھا درہم ہے نا ایک رتی کم، یہ درہم صغیر کے مقابلے میں ہو جائے گا، چھوٹے درہم کے مقابلے میں، والباقی بإزاء الفلوس، اور باقیہ جو ہے نا یہ باقی جو ہے وہ فلوس کے مقابلے میں ہو جائے گا۔